یہ صرف ایک خواہش تھی جو میں کبھی پوری نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ شادی شدہ ہیں، ان کے 2 بچے ہیں۔ وہ کافی دیر کچھ بول نہ سکا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کو علم بھی نہیں ہوگا اور وہ آپ کو فوراً چھوڑ دیں گے۔ اب کہ وہ بولا تو سنجیدہ اور سپاٹ سا تھا۔ بیٹھک میں مدھم بتیاں چل رہی تھیں اور ان کی زرد روشنی میں سامنے بیٹھی شہزادی ایک بے بس اور مجبور لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں دکھ رہی تھی۔ اور یہی تو وہ نہیں جانتے کہ ایسا ادھورا ساتھ میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اگر کسی سے صرف پیپر میرج کرنی ہوتی اور بعد میں چھوڑ دینا ہوتا تو مجھے فرق بھی نہ پڑتا۔ ایک طلاق ہو چکی ہے میری، اور جو لڑکی طلاق کو سروائیو کر لیتی ہے وہ ہر چیز سروائیو کر سکتی ہے، مگر ایڈم، اس کاغذی کھیل کو میں کیسے سروائیو کروں گی؟ جی تالیہ، وہ ملال سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ کے پاس سلطان مرسل سے نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ میرے پاس شاید بہت سے راستے نکل آتے، مگر وون فاتح کو لگتا ہے کہ ان کے منصوبے کے لیے یہ حل بہترین ہے۔ تاریخ میں ایسا ہی لکھا ہے، تاشا کی شہزادی ایک غلام سے ہی ہونی ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وون فاتح پہ بھروسہ کر کے آپ کوئی غلطی کریں گی یا عقل مندی؟ میں نفع نقصان دیکھے بغیر ان پہ بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ ایڈم نے گہری سانس لی اور آنکھیں مس لیں، پھر کچھ دیر سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ شادی کر لیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور واپس جا کے وہ آپ کو آزاد کر دیں گے۔ یہ ان کا اپنا گھر بھی محفوظ رہے گا، کوئی ہرٹ نہیں ہوگا، کسی کا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ آپ تو ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کو کبھی بھی پورا نہیں کرنا چاہتی تھی نا، تو پھر کیا ہوا جو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ جذبات کے بغیر اس کو ایک منصوبے کی طرح لیں۔ جیسے زندگی میں بہت سے کردار کیے ہیں آپ نے، ایسے ہی اس کردار میں بھی ڈھل جائیں۔ چند دن کا ایک سکیم جو ایک دن بلبلے کی طرح پھٹ جائے گا۔ اور دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ نے ملال بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یعنی تالیہ کی شادی ہمیشہ ایک سکیم ہی ہوگی، سکیم کی طرح شروع، سکیم کی طرح ختم۔ کیا ساری عمر جھوٹ بولنے کی یہی سزا ہوتی ہے کہ جب زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہو تو کوئی یقین ہی نہ کرے؟ ایڈم نے نظریں جھکا دیں، لمحے شرمندہ شرمندہ سے پھسلتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس نے نم آنکھیں رگڑیں اور گردن اٹھا کے ذرا ہمت سے بولی، میں یہ شادی کر لوں گی اور وون فاتح پہ بھروسہ کروں گی۔ ہم واپس جائیں گے۔ میرا خواب کہتا ہے کہ ہم نئے زمانے میں ہوں گے، مگر اس خواب میں میں نہیں تھا۔ خیر، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے وونگلی کا مجسمہ بنانے سے انکار کیوں کر دیا؟ اس سارے قصے میں تالیہ کی سنائی گئی دوسری اہم بات کا تذکرہ کیا۔ تالیہ نے بے رخی سے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا ملنا ہے وونگلی کا مجسمہ بنا کے؟ آپ کو اسرا بیگم نے بتایا تھا نا کہ وونگلی کا مجسمہ شہزادی تاشا نے بنایا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی وونگلی سے دوستی تھی۔ وونگلی نے خواہش کی کہ وہ اس کا مجسمہ بنائے، اسی لیے شہزادی سرخ حویلی میں آیا کرتی تھی، اور میں نے خواب میں شہزادی کو پشت سے دیکھا تھا۔ وہ یقیناً میں ہی تھی اور وہ مجسمہ بنا رہی تھی، مگر میرا خیال ہے کہ وہ مجسمہ بنانے نہیں، دراصل بلائی منزل کے مقین سے ملنے جاتی تھی، اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ مقین کون ہے۔ سو مجسمہ بنا لیں شہزادی صاحبہ، اس کو آپ کے ہاتھوں سے ہی بننا ہے، وونگلی کی دوستی میں نہ صحیح، بلائی منزل کے مقین سے ملنے کے لیے ہی صحیح۔ کیا ضروری ہے کہ ہم ہر کام وہی کریں جو اس کتاب میں لکھا ہے؟ میں تاریخ کو بدلنا چاہتی ہوں، میں یہ نہیں کرنا چاہتی، بس۔ وہ ناگواری سے اٹھی اور لباس کی احتیاط کیے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ سادہ مگر لمبے گھیرے کے لہنگے کا کنارہ میز کے کیل سے الجھا اور کپڑا پھٹنے کی آواز آئی۔ وہ رکی اور غصے سے کپڑا کھینچا۔ 3-4 انچ کا چاک پڑ گیا، مگر کپڑا کیل سے علیحدہ ہو گیا۔ احتیاط سے شہزادی۔ تالیہ نے مڑ کے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ کون سے ہیرے جوہرات لگے ہیں اس لباس میں جو میں احتیاط کروں؟ یہ آپ کا لباس ہے، اس کے قیمتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ویسے بھی شہزادیوں کے میلے اور پھٹے پرانے لباس بھی صدیوں بعد میوزیم میں رکھے جاتے ہیں، یہ تو پھر قیمتی ہے۔ وہ جو سر جھٹک کے آگے بڑھ رہی تھی، ایک دم ٹھہر سی گئی جیسے منجمد ہو گئی ہو۔ سارا محل اور ساتھ بہتا ملاقہ کا سمندر سب برف بن گیا تھا، اور وہ اس میں نیلا برف ہوا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ دماغ میں جیسے کسی نے برف کی سل گھونپتی تھی۔ چونک کے اس نے ایڈم کو دیکھا، وہ اب ادب سے رخصت لے رہا تھا۔
तालिया सुन खड़ी रही, मगर इस एक लम्हे में हर चीज बदल गई थी। सुबह तलू हुई और शहजादी ताशा की ख्वाबगाह की खुली खिड़कियों से रोशनी ने अंदर झांका तो तालिया मुराद को दरवाजे के साथ खड़े देखा। शरीफा सामने हाथ बांधे मुअद्दब खड़ी थी और तालिया हाथों में पकड़ा रुक्का पढ़ रही थी जो राजदारी से इस तक पहुंचाया गया था। इशराक के वक्त तक आपको मेरी हवेली में होना चाहिए शहजादी ताशा, बाकी सब भी मौजूद होंगे। सन बाऊ। इसने रुक्का मुट्ठी में मरोड़ दिया और बाजू से बंधा एक दूसरा रुक्का निकाल के शरीफा की तरफ बढ़ाया। सब सामान की फहरिस्त है, इसे मेरी बग्घी में रखवाओ, मैं तैयार होने लगी हूँ। फिर मुझे सन बाऊ की तरफ जाना है, दानिस्ता ऊंची आवाज में बोली, क्योंकि खुले दरवाजे पर इसने मुराद को रुकते देख लिया था। सन बाऊ वोंगली की तरफ? खैरियत? वो कमर पर हाथ बांधे शाही कुबा में मलबूस संजीदा रोब से अंदाज में सवाल करता अंदर दाखिल हुआ तो शरीफा झट सामने से हटी और तालिया ने फौरन सर झुकाया। राजा सुबह खैर। फिर सर उठा के मुस्कुरा के बोली, वोंगली ने मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं उसका मुजस्मा बनाऊं। शादी तक खुद को मसरूफ रखने का इससे बेहतर बहाना मुझे कहाँ मिलेगा, इसीलिए मुजस्मा साजी का सामान लेकर आज वोंगली की तरफ जाना है मुझे। वैसे मुराद इसको बागौर देखने लगा जैसे सोच में पड़ गया हो। शहजादी को एक चीनी गुलाम का मुजस्मा बनाना जेब नहीं देता। वो चीनी गुलाम नहीं, सफारतकार है, मलाका को कर्जा ला के दे रहा है और मलिका यूसुफ का वफादार है। मलिका के वफादार से ताल्लुक अच्छे रखूंगी तो मुझे ही आसानी होगी। वो मुराद के सामने खड़ी सादगी से इसकी आंखों में देखती कह रही थी, तो तुम अब इस शादी के लिए दिली तौर पर राजी हो? ताकत में बड़ी कशिश होती है राजा, ताकत किसे बुरी लगती है। फिर कान के पीछे बाल अड़चते हुए मुस्कुराई। उम्मीद करती हूँ आप मुझे भारी जेवरात देकर इस महल से रुखसत करेंगे राजा, आखिर आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपके सारे लूटे गए सोने पे मुझसे ज्यादा किसका हक होगा? वो हल्का सा मुस्कुराया। कौन सा सोना? मैंने कुछ नहीं चुराया। हाँ, मेरी हलाल की कमाई बहुत है मेरे पास, मैं सुनार को भिजवा दूंगा, जेवरात पसंद कर लेना और जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इस शादी के बाद वो होगा जो मैं चाहूंगा। देखते हैं राजा, इसने सर झुका के कहा था। मुराद के जाने के बाद वो मुसहरी तक आई जिसके साथ लोहे की कोंठी पे लटका लिबास नजर आ रहा था। रेशम का बना सादा सफेद लिबास, लंबा स्कर्ट नुमा लहंगा और घुटनों तक आती कमीज और एक मफलर जैसा दुपट्टा। तीनों चीजों बाजुक रंग का रंग सफेद था, ना काम था, ना जरी, ना दबका, एक सितारा तक ना लगा था इस पे। सफेद रेशम को हाथ से मसलते इसे वो दिन याद आया जब वो पहली दफा दुल्हन बनी थी। सुर्ख कामदार लहंगा, सोने के हल्के से जेवरात भी पहने थे, टीका भी था और ग्लोबन भी, कंगन और मेहंदी भी। इसने सर झटका और लिबास उठा लिया। इसे तैयार होना था। दिल पे जो गुजर रही थी इस सब को नजरअंदाज करके इसे बस तैयार होना था। इस सुबह सुर्ख हवेली के सेहन में वो कुएं के साथ बेमकसद सा खड़ा था। दरख्त की छाया के बायस तेज रोशनी उसको नहीं छू रही थी। शेव हल्की बढ़ी थी और बाजू सीने पे लपेटे पानी में झांकता कुछ सोच रहा था। तो तुम शहजादी ताशा के साथ इनके गांव से आए थे? आवाज पे वो चौंक के पलटा तो देखा वोंगली कहवे की प्याली हाथ में लिए साथ आ खड़ा हुआ था। फातिह ने अदब से गर्दन झुकाई। मालिक, मैं शहजादी के राजों का अमीन हूँ। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो मलिका ने फरमाया वो दुरुस्त था। मैं जानता था तुम आम आदमी नहीं हो। सोने का एक ढेर देकर मैंने तुम्हें खरीदा था। जिया के कारोबार को तुमने उठा के रख दिया और अब मलिका तुम्हारे बदले मुझे सोने का वही ढेर देने को तैयार है। तुम शहजादी से शादी के बाद आजाद हो गए फातिह। वो ऐसे कह रहा था जैसे पछता रहा हो। आप मेरे लिए हमेशा मुहतरम थे और रहेंगे। कुछ चीजें नहीं बदल सकती मालिक। वापस जाके खत लिखते रहना, मुझे अच्छा लगेगा। वो मुड़ने लगा तो फातिह तेजी से बोला, आप मलाका को कर्ज की दलदल में ना धकेले मालिक। आप इस तजवीज पर अमल करने वालों में से ना बने। खत लिखते रहना फातिह, मुझे अच्छा लगेगा। चीनी सफारतकार ने नरमी से याद दहानी करवाई और कहवे की प्याले से घूंट भरता आगे बढ़ गया। बाहर बग्घियों की आवाजें आना शुरू हो गई थीं। मेहमान पहुंच चुके थे। जिस वक्त काजी कागजात का पलंदा लिए बरामदे में दाखिल हुआ, सामने सनबा वोंगली, एडम
اور فاتح کو فرشی نشست پہ بیٹھے پایا۔ ان کے مقابل وہ بیٹھی تھی، زمین پہ سادہ ملے عورتوں کی طرح، سفید لباس میں ملبوس، سفید دوپٹہ سر پہ اوڑھے، وہ بس نظریں جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ قاضی نے کاغذات چھوٹی میز پہ رکھے اور دو زانوں ہو کے بیٹھا، ایک مضطرب نظر وانگ لی پہ ڈالی۔ سن باؤ، یہ بہت خطرناک کام ہے، مجھے راجہ مراد کے سامنے گواہی دینی پڑے گی۔ کیا شہزادی تاشا ان خطرات سے واقف ہیں؟ راجہ مراد کا اقتدار اب چند دن کا مہمان ہے، آپ کو ان سے نہیں، ان کو باپ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے کام کا آغاز کیجیے، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ آپ چینی سفارتکار ہیں، آپ کو ملاقہ کا کوئی عہدیدار نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وونگلی کا انداز سخت پاٹ تھا۔ قاضی نے گہری سانس لی اور کاغذات سامنے رکھے۔ نکاح نامے کی 4 نقول بنائی گئی ہیں، ایک میرے پاس رہیں گی تصدیق کے لیے، باقی دونوں آپ کے پاس ہوں گی۔ چوتھی نقل میں وونگلی کو دے دوں گا، یعنی ملکہ کو۔ گواہ کے طور پر سامنے بیٹھے ایڈم نے سوچا تھا، وہ بس مردہ سا بیٹھا تھا، اس کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ صحن میں چڑیوں کے نغمے سنائی دے رہے تھے اور قاضی مقدس کلمات پڑھ رہا تھا، مگر ایڈم کو صرف اس کے لب ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے قاضی کو کلمات پڑھتے دیکھا، پھر مرد سے رضامندی لیتے دیکھا۔ مرد سپاٹ اور بے نیاز سا تھا، اس کے چہرے پہ ڈھیروں سکون تھا، وہ جیسے ذہن میں اگلا لاہے عمل ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے بلا تعمل رضامندی دے ڈالی۔ پھر قاضی نے سفید لباس والی شہزادی سے پوچھا تو اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور بے خوف انداز میں اقرار کے بول بولے۔ پھر اس نے دعا کے لیے اٹھے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اپنے ہلتے لبوں کو محسوس کیا۔ اتنی سی بات تھی، پر ایڈم بن محمد کا دل خالی ہو گیا۔ دل کی بات دل ہی میں رہ گئی۔ قاضی چلا گیا، وونگلی باہر نکل گیا اور وون فاتح اپنے دیگر کام نپٹانے اٹھ گیا۔ ایسے میں صرف صحن میں مجسمہ سازی کا سامان پڑا رہ گیا۔ شہزادی بھی جس خاموشی سے آئی تھی اسی طرح اٹھ گئی۔ مرد اور شہزادی نے ایک دفعہ بھی نظر نہیں ملائی، نہ کسی نے کسی سے کوئی بات کی۔ ایسے لگتا تھا سب مشینی انداز میں ملکہ کا حکم ماننے کے لیے بیٹھے تھے۔ کام ختم ہوا تو وہ اپنی اپنی زندگیوں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ تالیہ نے بگھی واپس بھجوا دی اور خود پیدل چلتی وونگلی کے گھر سے نکلی تھی۔ سامنے سبزہ زار تھا اور درختوں کی لمبی قطار۔ وہ ان درختوں کی طرف جانے لگی، سینے پہ بازو لپیٹے، وہ خاموشی سے متوازن قدم اٹھا رہی تھی۔ کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ایڈم اسے آ ملا، جیسے خواب ہو کوئی اور ٹوٹ گیا ہو، نم، بے حس، سرد۔ وہ سکون میں لگتی تھی، جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ دونوں ساتھ ساتھ گھاس پہ قدم اٹھانے لگے۔ یہ صحن میں مجسمہ سازی کا سامان کیسا ہے؟ رات تک تو ڈٹی ہوئی تھیں کہ مجسمہ نہیں بنائیں گی۔ وہ رکی اور اس کی طرف گھومی۔ ایڈم بھی ٹھہر گیا۔ دونوں اب درختوں کے بیچ آمنے سامنے کھڑے تھے، قریب میں گھوڑے چرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تم نے کہا تھا صرف اپنا سوچوں، سو میں صرف اپنا سوچ رہی ہوں اب۔ تم نے کہا تھا کہ میں ایک لالچی عورت ہوں، جس کی زندگی کے سارے بڑے فیصلے خزانے کی کھوج کے گرد گھومتے ہیں۔ میں نے اس بات کو کھلے دل سے قبول کر لیا ہے ایڈم، میرا وہ مطلب نہیں، میں واقعی ایک خزانے کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی ہوں ایڈم، اور مجھے خزانہ مل گیا ہے۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ ایک دم وہ KL والی تالیہ لگنے لگی تھی۔ غلام سے نکاح اور شہزادی کا رتبہ، وہ سب جیسے ہوا ہی نہیں تھا۔ خزانہ نہیں ہے تالیہ، بالکل خزانہ نہیں ہے ایڈم، خزانے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولی تو ایڈم کے آئی برو حیرت سے بھنچے۔ خزانے؟ سن باؤ کا گھر، اور سن باؤ کا مطلب ہوتا ہے 3 خزانے۔ وہ تو صرف وونگلی کا لقب ہے، اور 600 سال تک وہ گھر 3 خزانوں والا گھر کہلاتا رہے گا۔ وہ زور دے کے بولی، اس گھر میں 3 خزانے ہیں ایڈم۔ 3 خزانے؟ ہاں، پہلا خزانہ وقت کا خزانہ تھا، جس کا قفل ہم نے کھول دیا۔ تیسرا خزانہ میں نہیں جانتی کیا ہوگا، مگر دوسرا خزانہ وہ ہے جو میرے خواب میں اور تم ڈھونڈ رہے تھے، وہ خزانہ جو ہمیں واپس جا کے بے تحاشا امیر کر دے گا۔ وونگلی کے گھر میں خزانہ مدفن ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسرا نے کہا تھا شہزادی تاشا وونگلی کی دوستی کے باعث اس گھر میں آتی تھی۔ مجھے اپنے خواب سے لگا تھا کہ وہ بالائی منزل کے مقیم سے ملنے آتی تھی، لیکن یہ دونوں باتیں غلط تھیں۔
اس کی مسکراہٹ میں اب شرارت در آئی تھی۔ میں وہ مجسمہ بنانے روز جاؤں گی وونگلی کے گھر، لیکن اس کی ایک تیسری وجہ ہے۔ وہ مسکرا کے بتا رہی تھی اور وہ دنگ سا کھڑا تھا۔ میں وہاں دوسرے خزانے کے لیے جاؤں گی۔ کیا وہاں خزانہ مدفن ہے جس کو ہم نے کھودنا ہے؟ نہیں ایڈم، ہم نے خزانہ دبانا ہے۔ 600 سال بعد ہم واپس جا کے اس خزانے کو اسی گھر سے نکال لیں گے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ آپ سن باؤ کے گھر میں زیورات وغیرہ دبانا چاہتی ہیں؟ وہ اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ زیورات نہیں، میں کتنے ہی سونے چاندی اکٹھے کر لوں، وہ بیچ بیچ کے ختم ہو جائیں گے۔ کیل میں ایک سوشلائٹ ہوں اور ایک چور، تم ایک باڈی مین ہو، بھگوڑے فوجی۔ ہم دونوں حقیقتاً امیر نہیں ہیں، اور ہم دونوں کو امیر ہونے کے لیے خزانہ چاہیے، اصلی خزانہ۔ ہمیں کچھ اور دبانا ہے۔ سبزہ زار پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایڈم ہورنکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اگر واپس جانے کا اتنا یقین ہے تو آپ تھیلے میں سب ساتھ لے جائیں، دفن کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے پاس زیور بہت کم ہیں ایڈم، اور مجھے کروڑوں ڈالرز کا خزانہ چاہیے۔ اگر زیور ساتھ لے گئی تو وہ وقت کا سفر طے کر کے ہمارے ساتھ نئے زمانے میں چلا جائے گا۔ وہ نیا ہی رہے گا، وہ ایج نہیں کرے گا۔ جیسے میرے خواب میں یہ انگوٹھی، ہاتھ اٹھا کے انگوٹھی دکھائی، میری انگلی میں بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ تو آپ زیور کو یہاں دفن کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میرے پاس اتنا زیور ہے ہی نہیں، اور زیورات کی 2016 میں کوئی اہمیت نہیں ہے ایڈم۔ مگر جانتے ہو کس چیز کی ہے؟ کس کی؟ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہزادیوں کے استعمال شدہ پھٹے پرانے کپڑوں کی۔ تم نے ہی تو مجھے کل بتایا تھا، قدیم زمانے کے عام سے برتن، کتابیں، خطوط اور دوسری چیزیں نئے زمانے میں انٹیک بن جاتے ہیں، جو کروڑوں ڈالرز کے بکتے ہیں، جو نیلامی میں لگائے جاتے ہیں، جو میوزیم میں سجائے جاتے ہیں۔ اوہ، اسے بالآخر سمجھ آنے لگی تھی۔ تالیہ جوش سے بتا رہی تھی، ہم شہزادی تاشا، سلطان مرسل، ملکہ یون سوفو اور راجہ مراد کے زیر استعمال عام سی چیزیں اکٹھی کریں گے اور ان کو سن بہو کے مجسمے تلے زمین میں دبا دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ 600 سال بعد بھی وہ مجسمہ وہیں موجود رہے گا، اسے آنچ تک نہیں آئے گی۔ ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ وقت کے دروازے میں سے نہیں لے کے جا سکتے، ورنہ وہ میری انگوٹھی کی طرح نہیں رہیں گے، وہ بریسلیٹ اور چابی کی طرح ایج نہیں کریں گے، اور انٹیک بننے کے لیے ان کا ایج کرنا ضروری ہے، ان کی عمر گزرنا ضروری ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا۔ ہاں، اور یہ خزانہ چوری شدہ نہیں ہوگا، یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہوگا۔ فاتح بن رامزل مجھے وہاں جاتے ہی چھوڑ دیں گے، ان کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ مجھے اپنے خواب پانے کے لیے یہ خزانہ چاہیے ایڈم، یہ ہماری زندگیاں بدل دے گا، اور یہ جائز ہوگا۔ وہ دم بخود کھڑا تھا۔ آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے چیتالیہ؟ یہ اتنے شیطانی منصوبے کہاں سے آتے ہیں آپ کو؟ تالیہ نے آئی برو خفکی سے کھینچے۔ بکو مت، یہ بتاؤ کیا میرا ساتھ دو گے؟ کیا چند بیکار چیزوں کو 600 سال کے لیے دفن کرنے میں میری مدد کرو گے؟ 557 سال۔ زیادہ میرے آٹو کریکٹ نہ بنا کرو۔ شکر ادا کرو میں تھی، میرے پلانز تھے۔ آپ شکر کریں کہ آپ کو میرے جیسا مفت کا غلام ملا ہوا ہے۔ وہ دونوں اب آگے بڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دور ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ مفت کا کیوں؟ خزانے میں سے 20% حصہ دوں گی تمہیں۔ ایک منٹ، 20% کس خوشی میں؟ ہم 50-50 کریں گے۔ 50% دماغ تو ہے نہیں تمہارا۔ سارا پلان میرا، ساری محنت میری، تمہیں صرف مورل سپورٹ کے لیے رکھا ہے، اور زیادہ سودے بازی نہ کرو میرے ساتھ، ورنہ شہزادی کے جلال سے واقف نہیں ہو تم۔ ایڈم نے چلتے چلتے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ جیب میں ڈال لیا۔ تو شہزادی نہ وون فاتح کی محبت میں اس گھر میں آتی تھی اور نہ ہی وونگلی کی دوستی میں، وہ صرف خزانہ دفن کرنے آتی تھی۔ آپ نہ ویسے بالکل نہیں بدلیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ مجھ سے بنگارایا ملائیوں میں یہی لکھوائیں گی کہ شہزادی وونگلی کی دوستی میں اس گھر میں آتی تھی۔ اے مکرم فرشتے، اپنے بائیں کندھے کو دیکھ کے بولا، میرے اعمال نامے میں سے بنگارایا ملائیوں نکال دو، خدا کے لیے، اس کے سارے جھوٹوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ویسے ایک بات ہے، وہ نظم جو سن باؤ کے گھر کے دیوار پہ لکھی تھی، شہزادی تاشا والی، وہ یہاں نہیں لکھی، وہ بھی یقیناً میں ہی لکھوں گی۔ مگر کیوں؟
وہ پوچھ رہی تھی۔ ایڈم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ دونوں درختوں کے درمیان اب اوجھل ہو رہے تھے۔ دور سن باؤ کی حویلی کی بالائی منزل کی کھڑکی میں کھڑے فاتح نے مسکرا کے ان کو دور جاتے دیکھا تھا۔ وہ ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا، مگر اس کو ڈھیروں اطمینان میسر تھا۔ جھک کے اس نے پانی کے پیالے میں رومال ڈبویا اور گردن کے پیچھے لیپ شدہ غازہ رگڑ کے صاف کیا۔ وقت کی مہر واضح دکھائی دینے لگی۔ اس کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہر شے پلان کے مطابق ہو رہی تھی۔ اس صبح قدیم علاقہ میں زور کی بارش ہوئی تھی، مگر دوپہر تک مطلع صاف ہو گیا اور سورج نکل آیا تو سارے میں دھوپ چھاؤں جیسا موسم ہو گیا۔ ایسا آنکھ مچولی والا موسم تھا کہ الامان۔ جیا کی رسوئی میں فاتح زمین پہ اکڑوں بیٹھا تھا۔ گود میں بہت سے پتے رکھے تھے جن کو وہ ٹہنیوں سے علیحدہ کر کے ایک ٹوکری میں ڈال رہا تھا۔ ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے اور پوروں میں پتوں کی مہک رچ بس گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ڈیڈ؟ اداس سی آریانہ اس کے ساتھ آ بیٹھی تو اس نے نظر اٹھائی۔ سفید ہیئر بینڈ لگائے، وہ چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے، چوکڑی مارے بیٹھی اسے یاسیت سے دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں قدیم چینی بادشاہ شیننگ ایک دفعہ سفر پہ نکلا تو ایک جگہ پڑاؤ کے دوران اس کے غلام عادتاً اس کے لیے لکڑیاں جلا کے پانی ابالنے لگے۔ ہوا چلی اور درخت سے ایک پتا ٹوٹ کے پانی میں جا گرا۔ کسی کو علم تک نہ ہوا اور معمول کے مطابق غلاموں نے بادشاہ کو کڑھا ہوا پانی پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اسے پیا تو ذائقہ بے حد مختلف تھا۔ اس کڑھے پانی نے اسے تازہ دم کر دیا۔ اس نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک پتا پانی میں گرا تھا۔ کہتے ہیں بادشاہ شیننگ وہ پہلا انسان تھا جس نے پتے ابال کے پہلی چائے بنانے کی روایت ڈالی۔ تب سے لوگ پتوں کو ابال کے قہوہ، چائے اور جیا بنانے لگے۔ میں بھی اس وقت چائے کے پتے علیحدہ کر رہا ہوں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دل برداشتہ سے بولی۔ میری ماما کا کیا ہوگا ڈیڈ؟ آپ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک کاغذی معاہدہ ہے اور یہ ہمیں یہاں سے آزاد کر دے گا۔ وہ سر جھکائے پتے توڑ رہا تھا۔ مگر کیسے؟ قدیم کہاوتیں کبھی غلط نہیں ہوتی آریانہ، اور ایسی ہی کہاوت کہتی ہے کہ سچ تمہیں آزاد کر دے گا، مگر پہلے وہ تمہیں غصہ دلائے گا۔ اس نے جھٹ فکرہ مکمل کیا۔ تو صرف سچ ہے جو ہمیں آزاد کرے گا۔ وہ ٹوکری رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے اور جوتے پہنے۔ آج کل وہ خود سے باتیں کم کرتا تھا۔ اس کے پاس سارے جواب موجود ہوتے تھے۔ سادہ کرتے پاجامے، کمر کے گرد کپڑا باندھے، وہ پہلے سے زیادہ پر امید لگ رہا تھا۔ جو اس دنیا میں ہوگا وہ اس دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میں کوئی نیا رشتہ ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ مجھے کسی رشتے کو بنانے میں دلچسپی نہیں ہے آریانہ، مجھے صرف آزادی چاہیے۔ اور پھر وہ مڑ گیا۔ آریانہ اس کی گردن کے پیچھے سخت مہر دیکھ سکتی تھی۔ ہال کمرہ کھچا کھچ بھرا تھا، میزیں لگی تھیں اور لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کمرے کے آغاز میں ایک چبوترا سا بنا تھا۔ وہ اس پہ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، مجھے پرسوں کسی نے غلام فاتح بن رامزل کہہ کے پکارا تھا۔ اس کی آواز کی گرج اور بھاری پن سے کئی ہاتھ رکے، کئی گردنیں مڑی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا کمرے کے ایک کونے سے دوسرے تک سب کو باری باری دیکھتا کہہ رہا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ میرا نام غلام نہیں ہے اور مجھے میرے نام سے پکارا جانا چاہیے۔ جانتے ہو کیوں؟ جیا کے نیم تاریک ہال میں خاموشی چھانے لگی۔ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ لقمے چبانے لگے۔ برتنوں کی کھٹر پٹر کم ہو گئی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے بنی آدم کو عزت بخشی، ان کو اکرام سے نوازا۔ ملاقہ کے لوگوں، آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہر شخص، خواہ وہ نیک ہو یا بدکار، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر انسان عزت کے قابل ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے زور دے کر بول رہا تھا۔ لوگ خاموشی سے سن رہے تھے، لب ہل رہے تھے، گھونٹ بھرے جا رہے تھے، مگر آواز نہیں آتی تھی۔ بھلے ہمیں کوئی انسان برا لگتا ہو، بھلے ہمیں کسی سے نفرت ہو، مگر ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم ہر انسان کی عزت کریں، کیونکہ اللہ نے سب کو عزت سے نوازا ہے۔ جانور صرف کھانے اور سائبان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، انسان نہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے عزت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ بلند آواز میں قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا اور لوگ سن رہے تھے۔